آج ہمارے ساتھ اس مسند پہ جامعہ کراچی کے وائس چانسلر، جو کہ ایک اس نسل کے نمائندہ ہیں جامعہ کراچی کی جو ابھی فعال ہے جامعہ کراچی میں، اور ہمارے ساتھ بڑی گراں قدر دو ہستیاں آج یہاں موجود ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب جامعہ کراچی کے سابق شیخ الجامعہ، اور پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر صاحب جو پیرزادہ قاسم رضا صدیقی کے بعد انہوں نے شیخ الجامعہ کا منصب سنبھالا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تینوں ہستیاں پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب، پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر صاحب اور ہمارے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب، تینوں ہی شعبہ جینیات کے اس سفر میں ہمارے رہنما اور ہمارے معاون رہے۔ اس وقت ہمارے مہمانوں میں چند شخصیات ایسی موجود ہیں جنہوں نے اس شعبہ جینیات کے لیے بہت بڑا کام کیا۔ اس وقت شیخ الجامعہ پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب تھے، اور ہمارے کلیہ علوم کے رئیس پروفیسر ڈاکٹر محمد قیصر صاحب تھے، اور ہمارے موجودہ وائس چانسلر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب اس وقت ایڈوائزر ٹو دا وائس چانسلر تھے۔ اور ان تینوں شخصیات نے جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کی تعمیر اور اس کے آغاز کے لیے جو یہ ہم نئی عمارت میں آئے، انتھک محنت کی۔ اور میرے پاس ایک تصویر ہے بڑی دلچسپ، جس میں پیرزادہ صاحب تو کھڑے ہیں، قیصر صاحب کھڑے ہیں، ہمارے ڈین آرٹس شمس الدین صاحب کھڑے ہیں، اور اس وقت جو ہماری صدر شعبہ تھی فرزانہ ناصر صاحبہ وہ ہیں۔ اور وہ تصویر اگر آپ دیکھیں تو جس طرح زلف پریشاں اور تھکے ہوئے، وہ تقریباً رات 10:30 11 بجے کی تصویر ہے کہ ہم تیاریاں کر رہے تھے اگلے دن افتتاح کے لیے، اور یہ سب یہاں پر دیکھنے انتظامات آئے تھے۔ اور خالد عراقی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی ذمہ داریاں نبھائی تھیں اس شعبے کے ارد گرد، جو صفائیاں ہونی تھیں، پورے سیکیورٹی کے انتظامات ہونے تھے، چونکہ گورنر صاحب آ رہے تھے، اور پیرزادہ قاسم رضا صدیقی صاحب اور جناب محمد قیصر صاحب، انہوں نے اس دور کو دیکھا ہے، انہوں نے اس یونیورسٹی کو بڑھتے ہوئے پھلتے پھولتے دیکھا ہے، اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، اور شعبہ جینیات کو بھی پھلتے پھولتے دیکھا ہے، اور یہ عینی شاہد ہیں اس پورے سفر کے، جامعہ کراچی کے حوالے سے بھی اور جینیٹکس کے حوالے سے بھی۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہمارے شیخ الجامعہ خالد عراقی صاحب کا خطبہ صدارت ہو، ہم خالد عراقی صاحب اور اپنے دونوں معزز مہمانان سے گفتگو کریں جینیٹکس کی ابتدا اور اس کی تاریخ۔ خاص کروں گا کہ جب آپ اپنے چشم تصور میں وہ منظر لاتے ہیں، ابتدا اس شعبے کی ہوئی تھی تو کون لوگ تھے اور کس طرح آغاز ہوا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر شکیل فاروقی صاحب، اور بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے جب اس عمارت کا افتتاح ہوا اور سیدنا برہان الدین اور گورنر سید عشرت العباس صاحب وہ سب یہاں جمع ہوئے اسی صحن میں، مگر اسٹیج اس طرف تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ بہت ہی یادگار، میری اپنی زندگی کا بہت ہی یادگار، اس لیے کہ ایک قربت کا ایک ایسا رشتہ سیدنا برہان الدین سے میں نے محسوس کیا اس دن کہ وہ آج تک میرے ساتھ ہے۔ اس افتتاح کی تقریب میں سیدنا برہان الدین نے یہ کہا کہ میں امید کرتا ہوں
کہ یہ شعبہ سائنس اور خاص طور سے جینیات کی ترقی میں بے مثال کردار ادا کرے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ عمارت اور اس میں جو گہما گہمی جتنی بھی ہوتی ہے وہ علم اور علم سے خالصتاً متعلق رہے اور یہ ترقی کے زینے آگے بڑھتے ہوئے یہ آگے ترقی کرتے چلے جائیں. تو وہ بات تو اپنی جگہ. آج حسیب خان صاحب بھی بیٹھے ہیں, ہمارے سینیٹر سے زیادہ یہ ہمارے یونیورسٹی سینڈیکیٹ کے ممبر بہت عرصے تک اب تک فعال ہے. یہ ایک کہانی ہے کہ جسے کسی وقت تفصیل سے بیان ہونا چاہیے. مجھے تو خوشی اس بات کی ہے کہ آپ کا جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کا خیال اس طرف گیا کہ یہ گولڈن جوبلی منانی چاہیے. اس کے ساتھ اور بھی ڈپارٹمنٹ کھلے تھے. جب یہ ڈپارٹمنٹ کھلا ہے تو اور بھی تھے, وہ بھی کچھ نہ کچھ ترتیب دیں گے آپ کی اس پروگرام کو دیکھتے ہوئے. مگر میں یہ عرض کروں کہ دیکھیے ہوتا کیسے ہے. اب میرے برابر ڈاکٹر قیصر بیٹھے ہیں, ان کا پلانٹ سائنسز سے نباتیات سے تعلق ہے, قدیم ترین شعبوں میں نباتیات. یہ بات ہے سن 55-56. کیمپس یہ نہیں تھا جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہیں. کیمپس تھا سول ہاسپٹل کے قریب. وہاں کے باٹنی جو پلانٹ سائنسز کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے شعبے میں وہاں یہ طے ہوا کہ وہاں ڈاکٹر احمد علی انور ہے. ڈاکٹر احمد علی انور جو ہیں وہ پلانٹ پیتھولوجی کے ہیں, اور جو نئے نئے سلسلے شروع ہو رہے ہیں اس میں مائکرو بایولوجی. تو کیوں نہ یہ ذمہ داری انہیں دی جائے کہ وہ اس یونیورسٹی میں مائکرو بایولوجی کا شعبہ قائم کریں. دیکھیے اس سے بات چلی نا, تو پھر لوگوں کو جمع کیا گیا کہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو نیا شعبہ بنانے میں کام کرے. لوگ تھے کہاں, ایک بھی مائکرو بایولوجسٹ نہیں تھا اس ملک وجود میں آیا تھا. لیکن اس کی تیاری 1967 سے اسٹارٹ ہو گئی تھی. ڈاکٹر شمیم فاروقی اس کے پہلے چیئرمین تھے اور وہ ہمیں جینیٹکس پڑھایا کرتے تھے, ہمارے استاد تھے وہ, اور انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ یہ شعبہ جینیات الگ ہونا چاہیے. اچھا, یہ وہ دور تھا جب پاکستان کی کسی یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس وجود میں نہیں تھا, کسی ڈپارٹمنٹ میں نہیں تھا, سوائے شاید ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد میں ہو تو, لیکن اس کے علاوہ کسی جنرل یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس نہیں تھا. یہ پہلی یونیورسٹی ہے جس میں ڈپارٹمنٹ آف جینیٹکس وجود میں آیا. اچھا, اس وقت ظاہر ہے کہ حالات بھی بہت اچھے نہیں تھے, بلڈنگس بہت کم تھیں, اساتذہ کم تھے. تو شعبہ نباتیات کی جو ٹاپ فلور ہے اس پر ایک چھوٹا سا کمرہ اور جس میں وہ لیب تھی, اور وہی جو ہمارے لیکچر رومس تھے انہی لیکچر رومس میں ان کے بھی لیکچرز ہوا کرتے تھے. اور اس وقت اس میں 3 استاد ہوا کرتے تھے جینیٹکس میں. ایک ڈاکٹر شمیم فاروقی جو چیئرمین بنے, اور ان کے ساتھ آپ سب جانتے ہوں شاید میرا خیال جو پرانے لوگ ہیں, علی مظہر محمد جریر صاحب, AMM جریر کہلاتے تھے. اور ایک تیسری خاتون تھی مسز قریشی, حمیدہ بانو قریشی. یہ 3 لوگ تھے. تو اس کے بعد بھی شاید آپ لوگوں کو یہ نہیں معلوم کہ حمیدہ بانو قریشی صاحبہ نے جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کو آپٹ نہیں کیا, وہ ڈپارٹمنٹ آف باٹنی میں ہی نہیں. اچھا, ان کی بہت جلدی انتقال ہو گیا تو انہیں کینسر ہو گیا تھا, اور اس کے بعد شاید ڈپارٹمنٹ بننے کے 2-3 سال کے اندر انتقال ہو گیا تھا ان کا. اس کے بعد جو ایک پہلی لیکچرر وہاں پہ آئیں ان کا نام بھی وہ حمیدہ تو نہیں تھا, ان کا نام حامدہ بانو تھا, حامدہ بانو قریش. یہ حمیدہ بانو قریشی تھی اور وہ حامدہ بانو قریش تھی. تو وہ پہلی لیکچرر تھی جو وہاں پہ آئی تھی. اس کے بعد پھر لوگ آتے جاتے رہے, اور یہ کئی سال ڈپارٹمنٹ آف باٹنی میں ہی ہمارے یہاں رہے. اس کے بعد پھر یہ جو اس وقت جہاں پر اس وقت پیٹرولیم ٹیکنالوجی ہے, اس سے پہلے وہاں پہ جہاں فوڈ سائنس تھا, تو اس کے بعد یہ یہاں پہ شفٹ ہوا, اور اس کے بعد یہ نئی جب بلڈنگ بنی تب یہاں پر آئی. تو اس وقت جو تھے ہم سب لوگ ایک دوسرے کو ایکوموڈیٹ کرتے تھے.
آج کل وہ ایکوموڈیٹ کرنے والی بات بالکل ختم ہو گئی، بلکہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے جلدی جائے یہاں سے، اور چاہے جگہ موجود بھی ہو تو بھی کہیں گے کم جگہ نہیں ہے ہمارے پاس اگر 50 اسٹوڈنٹ ہیں، کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو 200 اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پاس تو لیکچر رومس کی کمی ہے، ہمارے پاس تو لیبس کی کمی ہے. اس وقت اس کی کوئی چیز نہیں تھی، چاہے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں یا اسٹوڈنٹس کم ہوں، لیبس کم ہوں، کمرے کم ہوں یا زیادہ ہوں، کوشش یہ ہوتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ایکوموڈیٹ کریں، زیادہ سے زیادہ شعبے کھل سکیں. اسی طرح جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا. Former Vice Chancellor of University of Karachi and Federal Urdu University, and my mentor, Professor Dr. Kaisar Saab, former Vice Chancellor, University of Karachi and Federal Urdu University, my promoter. Senator Haseeb Saab, representative from the Bohra community, deans, faculty members and students. Assalamu alaikum. سب سے پہلے تو it is a great moment for the Department of Genetics for celebrating the 50 years Golden Jubilee celebration. I remember 2002, I was here, 2002 mein, and this building was given to the Department of Genetics by the Bohra community as a gift to promote the academics and the research in the field of genetics. اور یہاں آنے کے بعد مجھے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے کہ 17 سال کے بعد بھی یہ بلڈنگ ویسے ہی ہے جیسے میں نے 2002 میں دیکھا. سو اٹ از فیکلٹی ممبرس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس بلڈنگ کو سنبھال کے رکھا، جنہوں نے وہ تحفہ دیا. آئی ہوپ کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. I have roots in political science and I feel honored to be part of political science. But اس کے بعد we went to a hostel جہاں پہ ہمارے پاس 4 کمرے تھے تو we started a program. But اس وقت کے جو وائس چانسلر صاحب تھے پیرزادہ قاسم رضا صدیقی, he had a vision. And the vision was that آئندہ فیلڈ کون سے ایمرج ہو رہے ہیں and how we are going to promote these areas like business school, public administration. یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, biotechnology, they got a new building. We have a classroom for social sciences, for sciences, common facility کے طور پہ. اور کیسر صاحب کی ایک انٹروڈکشن رہ گئی ہے, انہوں نے بوٹینیکل گارڈن بنایا which is a great gift to the University of Karachi. And the herbarium. So these are center of excellence. So میرے لیے یہاں بیٹھنا آج سب سے عزت کی بات ہے کہ میں 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں جن کے ساتھ میں نے کام کیا. اور ایک چیز میں آپ کو شیئر کروں, میں نے جب ان کے ساتھ کام کیا they always encourage and promoted me. اور غلطی ہوتی تھی تو بتاتے نہیں but that was their love and the relationship with me. کے طور پہ کیسے کر سکتا ہے. پیر صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات بتائی, یونیورسٹی از اباؤٹ فیکلٹی, دے آر دا پلرز. اور اگر فیکلٹی ڈیولپمنٹ ہے تو ہم آگے جائیں گے, اوپر جائیں گے. مجھے خوشی کی بات ہے کہ ہماری فیکلٹی جو ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے. اس ڈپارٹمنٹ کے اندر میں نے پرچہ میرا ادھر رہتی ہے, سارے فیکلٹی ممبرز پی ایچ ڈی ہیں, صرف 2 ایسے ہیں جو کہ پی ایچ ڈی نہیں ہیں. So I think out of 19 or 17, 15 are the PhDs. So that's a good thing. کہ آپ نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو چننا. Same the case ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیم ورک. ٹھیک, وہ اگر آپ لیڈر ہیں تو پھر آپ کے اندر ٹیم ورک کے ساتھ کام کرنے کی اسپرٹ ہونی چاہیے. جہاں ٹیم ورک نہیں ہوگی وہاں پروگریس نہیں ہو سکتی, اگر ہوگی بھی تو بہت سلو پروگریس ہوگی. سو وی شوڈ ورک ایز اے ٹیم. اور جو دونوں وائس چانسلر صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے ہمیشہ یہی مشورہ دیا. ٹھیک ہے, بہت سارے لوگوں کو مجھے پسند نہیں تھے اور اس کے باوجود بھی کام کرنا پڑتا تھا. کیسے ہو رہا ہے اور اس کام کو آگے کیسے لے کے چلنا. So Department of Public Administration, we started from 1 classroom, 4 hostel room. آج ہمارے پاس 16 classroom ہے
with computer lab, seminar, and facility for the faculty members. That's not only public administration, the business school as well. One of the vision of Pirzada Qasim was कि business school के अंदर conferences होने चाहिए, debate होनी चाहिए, dialogue होने चाहिए. तो उन्होंने encourage किया कि we should have auditorium. और इस वक्त business school के अंदर बहुत खूबसूरत auditorium है, जिसको हम सबको कहते हैं कि आप कॉमन फैसिलिटी के तौर पे इस्तेमाल करें. हमें जो डेवलप करने की जरूरत है वो टाइम लगा के वक्त देना है काम. जब कैसे साहब से मुलाकात होती है तो काम कर रहे होते हैं और ऐड हो गए तो मैंने पीछे कभी रिटायर नहीं हुआ. आप उसको वो मैसेज ना दें कि उसकी जिंदगी खत्म होने लगी. आप अपने डिपार्टमेंट के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ उसको लेकर, मेरे अपने डिपार्टमेंट में आज तक कोई रिटायर नहीं हुआ. ठीक है, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं दे आर स्टिल एसोसिएटेड विद अस. आई थिंक कि हमें दूसरे डिपार्टमेंट को भी इस स्पिरिट के साथ काम करना चाहिए. आखिर में बहुत शुक्रगुजार Genetics department का कि they have organized G3D conference to talk about the challenges, the prospects of genetics. Thank you, ladies and gentlemen. अभी हम के साथ साथ पीरजादा कासिम रजा सिद्दीकी साहब का रिकॉर्ड है कि इन्होंने सबसे तवील वक्त बहैसियत वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के होने का जो है गुजारा. और जैसे कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने, खालिद इराकी साहब ने इस बात की निशानदेही की कि पीरजादा साहब का जो दौर यूनिवर्सिटी में बहैसियत वाइस चांसलर गुजरा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव दौर था. एक इश्तियाक हुसैन कुरैशी साहब का था कि जब ये नए शोबेजात, उसकी इमारतें, कौन सी जगह क्या चीज़ होनी है, तो मैंने ये पूछा कि इसका कोई प्लानिंग है कि कौन सी चीज़ कहाँ बननी है. मालूम हुआ इसका कोई मास्टर प्लान नहीं है. 2007 में कराची यूनिवर्सिटी का पहला मास्टर प्लान बनवाया गया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मास्टर प्लान मौजूद है. उसमें ये मौजूद है कि एकेडमिक जोन कौन सा है, कौन कौन से शोबे कहाँ बन सकते हैं, रेजिडेंशियल एरिया कौन सा है, रिक्रिएशन एरिया कौन सा है. फिर इसके साथ पहली बार इसके बहुत मसाइल हैं तो पता नहीं चलते, इसलिए कि जब ये यूनिवर्सिटी बनी थी यानी हम 18 जनवरी सन 1960 को इस कैंपस पे आए, इसका इफ्तिताह हुआ. सन 58 से बनना शुरू हो गया था. 60 में जब यहाँ आए तो इसकी कोई सीवरेज लाइन ही नहीं है, यहाँ से तो कोई लाइन नहीं गुजर रही, कहाँ जाएगा. तो वो सोक पिट्स और ये सारे बना के उसे वो कर दिया था, वो आखिर तक नहीं है. उसकी वजह से आपका वाटर टेबल भी सारा हाई होता चला गया यूनिवर्सिटी में, ज़मीनों में पानी. इसके लिए कोशिश करनी, ये सारी चीज़ें हैं ना कि जो एक्सटर्नल डेवलपमेंट में कहलाई जाती हैं और ये बहुत ज़रूरी है. तो पानी की लाइनें नए सिरे से, सीवरेज के सारे, फिर ये पूरी मास्टर प्लान की प्लानिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करी. और चीज़ें तो सामने की हैं ना. देखें वाइस चांसलर आते आते गुजर जाते हैं और काम कर रहे हैं. वो एक इमारत जिसका इफ्तिताह हुआ था और सन 60 की 18 जनवरी को आके बैठे थे वाइस चांसलर साहब, उस इमारत में 200 से ज़्यादा लोग, बल्कि तकरीबन जो वहाँ काम करते थे, एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग. अब आप बताइए कि कहाँ सन 60 और कहाँ 2000 और एक इमारत और वही सब एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग, उसके बराबर एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्डिंग बना है ताकि एक और बिल्डिंग उसे ब्रिज करा दिया कि ये जो है ये काम अब सहूलत के साथ हो, दफातर बेहतर तौर पे हों और इससे बहुत असर पड़ता है. जब लोग आते हैं, बाहर के लोग आते हैं, मार्केटिंग है और दूसरी चीज़ें हैं, तो इसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट, पूरी यूनिवर्सिटी का एनवायरनमेंट
یہ بہت ہی خوشگوار اور بہت اچھی یونیورسٹی ہے. ہم تو اس وقت یہاں تھے کہ جب یہ اندر سڑکیں بھی نہیں تھیں, پیدل چلتے تھے, جوتے سارے پٹی میں بھر جاتے تھے, تو لیکن اسی میں آنا جانا ساری چیزیں. اور جو لائبریری ہے یہ لائبریری بھی نہیں تھی. یہ پتہ نہیں کتنوں کو معلوم ہے کہ آرٹس فیکلٹی کے پہلی فلور پہ لائبریری تھی. کتنوں کو یہ معلوم ہے کہ جو بینک ہے نیشنل بینک, یہ لائبریری یہ بھی آرٹس فیکلٹی کے فلور پہ تھا, نیشنل بینک. سو یہ سب کچھ نہیں تھا مگر یہ بنتا چلا گیا. تو اس کے لیے ایک تو ماسٹر پلان ضروری تھا, اور اس کے بعد پھر بہت ضروری یہ تھا کہ آپ اس میں ایک خاص طور پہ توجہ دے کے ایک ٹیم آپ بنائیں, اور پروجیکٹس بنانے پڑتے ہیں. تو یہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس یہ بنے, ان کی عمارتیں بنی, ان کے پروجیکٹس PC1 سے بعد اور PC4 تک یہ سارے مرحلے, اور بہت سے تو ایکنک کی بڑی مثال کے طور پہ مجھے یاد ہے کہ جب پروٹیومکس کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ پروٹیومکس کی عمارت نہ یہاں بن سکتی تھی نہ یہاں ریسرچ سینٹر کھل سکتا تھا. یہ میرے خیال ہے لاہور میں جاتا ہے یا, لیکن وہ ہمیں ایکنک میں تو اس وقت بتانا پڑتا ہے. یعنی اس وقت میرے پاس کے لیے ایک بہتر جگہ کون سی ہو سکتی ہے کہ جہاں نیشنل سینٹر آف پروٹیومکس ہو, تو وہ کراچی یونیورسٹی تھی, تو پھر یہاں بنایا. تو اس کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑتی ہے کہ آپ وہاں جائیے, وہاں سے گرانٹ منظور کرائیے, گرانٹ منظور کرانے کے بعد یہاں ڈیولپمنٹل اس کے حوالے سے اس کے انتظامات کیجیے. تو الحمدللہ یہ چیزیں ہوتی چلی گئیں. مسائل یہ تھے کہ کچھ شعبہ جات جن کی عمارتیں شروع ہو گئی تھیں وہ بھی مالی مسائل کی وجہ سے سب آگے اس میں پڑے ہوئے تھے. بہت سو کے سارے مسائل فزوتر ہوتے چلے گئے, مگر آہستہ آہستہ انہیں ان سب کو دیکھا. اور میں جیسے کہ خالد کہہ رہے تھے, خالد عراقی صاحب وائس چانسلر, تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں یقیناً کامن فیسلٹیز کی طرف جانا چاہیے. تو سائنس فیکلٹی میں ایک جو بہت ہی مہنگی مشینیں اور وہ ہیں کام کرنے کی, ان سب کے لیے ایک پڑی, وہ وہاں موجود ہیں اور اب بھی استعمال ہو سکتی ہیں. اسی طریقے سے یہ کلاس رومز کا تھا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں کلاس روم بنوا دوں, اکنامکس ڈپارٹمنٹ کو دے دوں, تو وہ اس میں اپنی کلاس کریں گے, پھر تالا لگا دیں گے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تو وہ کامن فیسلٹیز کے لیے میرے خیال ہے 27 کلاس روم آرٹس فیکلٹی کے اور پھر سائنس کے الگ یہ بنوائے. اور اگر اسی طریقے سے ہم آگے کام کریں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. کیوں تیار ہوں؟ اگر مجھے کوئی خواب میں بھی آواز دے گا تو میں خواب میں چلتا ہوا یہاں آ جاؤں گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیے, وجہ یہ ہے کہ جو کوئی کسی پروفیشن میں آتا ہے اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بائی چوائس آتے ہیں, بائی چانس نہیں, کہ اگر آپ کو کہیں کچھ نہ ہو رہا ہو تو آپ استاد بھرتی ہو جائیے. یہ نہیں ہے. آپ کا ایک کیریئر ہے, پوری زندگی آپ کو گزارنی ہے اس کمٹمنٹ کے ساتھ کہ اگر مسائل ہیں تو وہ بھی ہیں آپ کے, اگر مسائل ہیں تو وہ بھی ہیں, اچھا وقت ہے تو وہ بھی, اور برا وقت ہے تو وہ بھی. تو جب سن 65-66 میں ملازمت کی ضرورت تھی تو اس وقت ظاہر سائنس کے تھے تو راستے کھلے ہوئے تھے. سرکاری سطح پہ حسیب صاحب 4 فگر سیلریز نہیں تھی. جو PhD آتے تھے یونیورسٹی میں انہیں 1100 روپے 1200 روپے پہ ان سے نیگوشیٹ کر کے انہیں رکھ لیا جاتا تھا باہر سے PhD جاب کے لیے. تو جاب میں تنخواہیں نہیں تھی, تو اس میں ایک باہر کی ایک کمپنی میں جو ظاہر ہے اس میں ایک جاب ملی 600 روپے کی. لیکن شوق تو تھا پڑھانے کا, شوق تو تھا یونیورسٹی دن رات اپنے استادوں کو بھی دیکھا تھا. تو یونیورسٹی میں بھی جگہ نکل آئی. تو وہ 600 روپے کی تنخواہ میں نے نہیں کی, میں نے 270 روپے کی تنخواہ کی اس یونیورسٹی میں. 270 روپے
اور واحدی صاحب نے بعد میں سائٹوجینیٹکس پہ ہی کام کیا ہے اور بہت عمدہ کام کیا ہے. شمیم فاروقی صاحب کے بہت اچھے پیپر ہیں اور خاص طور سے گراسز پہ ان کی کروموزوم مارفالوجی, کروموزوم نمبرز, ان کا بریڈنگ سسٹمز, ان سب پہ انہوں نے کافی کام کیا ہے. بعد میں جنید صاحب نے بھی ٹیک اپ کرنے کی کوشش کی اور کیا اس پہ کام انہوں نے, لیکن وہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھ سکا. جب بات ہو رہی تھی کہ جینیٹکس کی کیا اہمیت ہے اور بحیثیت ایک پلانٹ سائنٹسٹ کے میں کیا سمجھتا ہوں, میں سمجھتا ہوں پلانٹ بیڈنگ کی بات کر رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ڈاکٹر وائدی سے اچھا کوئی اور نہیں پڑھا سکتا. اسی طرح مائکروبیل جینیٹکس کی جب بات کر رہے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ ڈاکٹر رزق سے بہتر اور کوئی نہیں پڑھا سکے گا. یعنی کہ وہ اس رول کے لیے فٹ ہمیں محسوس ہوتے تھے. اسی طرح سے ڈاکٹر ایسنا ڈار جو ہے وہ ہمیں مولیکولر جینیٹکس پڑھاتی تھیں. یہ اور بات ہے کہ اس میں میرے نمبر بہت کم آئے لیکن والا. اور اسی طرح سے شکیل فاروقی صاحب, جب ہم لوگ یہاں پہ اسٹوڈنٹ آئے تھے تو شکیل صاحب جو ہے وہ اسی وقت اپوائنٹ ہوئے تھے. اور ایک بات میں آپ کو جب اسی سے ذکر کرتا چلوں کہ جب شکیل صاحب یہاں پر تھے, اس وقت کی بات کر رہے تھے, کوآپریٹیو ٹیچر تھے. اس کے بعد کسی وجہ سے وہ جو ہے انہوں نے کہا کہ میں PCSIR چلا جاتا ہوں, اور شاید جوائن بھی کر لیا تھا. PCSIR چلے گئے تھے شکیل صاحب. اور اس وقت ہمارے جو جتنے بھی ساتھی تھے, جو اسٹوڈنٹس تھے ہمارے MSc پریویس اور فائنل کے, ہم سب نے یہ طے کیا کہ بھائی ہمیں انہیں نہیں جانے دینا. اور آپ یقین کریں ہم PCSIR بھی گئے. شکیل صاحب کو وہاں پہ تقریباً آپ یوں کہہ لیں کہ زبردستی واپس لے آئے. تو یہی وجہ تھی کہ ہم ان اساتذہ کو دیکھتے تھے کہ ان سے جو ہمیں کیونکہ ہم لوگ آئے تھے کالجز سے زیادہ تر لوگ, اور اس سال 2 سال کا ایڈمیشن ایک ساتھ ہوا تھا. تو زیادہ نہیں کر سکتی, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. مطلب بغیر محنت کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے, بغیر ڈیڈیکیٹ کیے ہوئے, بغیر کمٹمنٹ کیے ہوئے کبھی کامیاب نہیں حاصل ہوگی. اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا اپنا نام, اس شعبے کا نام, اس یونیورسٹی کا نام روشن ہو, تو اس کے لیے آپ کی انتہائی محنت, لگن اور کمٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ سب لوگ کمیٹیڈ لوگ ہیں, محنتی لوگ ہیں, برائٹ لوگ ہیں, اسٹوڈنٹس بھی اور فیکلٹی بھی. انشاءاللہ آپ کو آنے والی زندگی میں اور آئندہ آنے والے وقت میں آپ کو کامیابی اور کامرانی حاصل ہوگی, اور یہ ملک اور یہ شعبہ اور یونیورسٹی انشاءاللہ اس کا نام روشن ہوگا. عطا فرمائیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس شعبے کے لیے بھی, پوری یونیورسٹی کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے ہمیں ایک چیز پہ توجہ دینی چاہیے. اسے ہم کہتے ہیں سسٹینیبل ڈیولپمنٹ. جو کچھ کام ہو رہا ہے, ترقی ہو رہی ہے, کیا یہ قائم و دائم رہ سکتی ہے؟ آپ ہی کے یعنی پاکستان میں سب کو یاد ہوگا کہ جو جینٹسٹ تھے ایگریکلچر کے, انہوں نے میکسی پاک بنایا. ساری دنیا میں اس کا چرچا تھا, پر ایکر ییلڈ اور ریزسٹنس ہر چیز اس کی زبردست تھی. امریکہ میں بھی میکسی پاک اگایا جا رہا تھا. اس کے بعد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کام جاری رہنا چاہیے, تھوڑے تھوڑے وقفے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جو اس کے نام کو اور اس کے کام کو آگے بڑھائے وہ آتی رہنی چاہیے. یہ ہر شعبے کے لیے ضروری ہے. تو جینیٹکس میں اتنے بڑے بیک گراؤنڈ کے ساتھ, اتنے روشن بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اسے آگے لے کے جائیں, اور ان تمام اساتذہ کی مشوروں سے اور ان کی ہدایات کے مطابق آپ کوئی ایسی چیزیں لے کے چلیں کہ جو اس کا نام نکل کے آتا رہے, اور سب لوگ جانیں کہ ہاں جینیٹکس ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اور کراچی یونیورسٹی کا ہے, پاکستان کا سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ ہے. چنانچہ اس کی ترقی اور کامرانی کے بہت آگے امیدیں باقی ہیں. بہت شکریہ. اور اب آخر میں پروفیسر ڈاکٹر خالد عراقی صاحب, دا وائس چانسلر یونیورسٹی آف کراچی, آپ کا صدارتی خطبہ ہے اور آپ کی چوائس ہے. آپ چاہیں تو روسٹم پہ جیسا بھی آپ, اور ایک بجے واپسی کا راستہ ہوتا ہے. Spend some time. Council.
Not only in the classroom, but you can interact with your fellow students as well. Think about what you contribute for this society. Because whatever position you have, and standing here, I owe this position to my community, to my parents, to my family, to my colleagues, to our students. What is the message बना सकते हैं? किसी को भाई नहीं बना सकते, किसी को बहन नहीं बना सकते. At least you should have the working relationship. That's a very important one. You cannot have a perfect relation. Right? Very few people have a perfect relation. I am the one. I'm enjoying my wedding ceremony for around 21 years. But it's about sharing. So my message is, it's about sharing and it's about caring. And particularly the Bohra community for giving this gift to the University of Karachi and the General Institute. Thank you.